محفل کا میں آغاز کرتا ہوں، اسی کا فضل ہے اور میں اسی پر ناز کرتا ہوں۔ ذرا آج جموں کشمیر کی ایک تعلیمی تنظیم الوہا کے زیر اہتمام فاؤنڈیشن ورلڈ اسکول کے اس احاطے میں سید ارشد حسین ندوی صاحب کی صدارت میں اور جناب شکیل مقبول صاحب جو معاون صوبائی نوڈل آفیسر ہیں پبلک فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کے تحت NIT سری نگر میں، وہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور جناب حامد بخاری صاحب جو IAS آفیسر بھی ہیں، وہ بھی اس تقریب کے مہمان اور اعزازی مہمان شخصیت ہیں۔ منتظمین کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ وہ دیکھے مرتبے جاہل گنوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور اسی کے دم سے ہے قائم کی روشنی کا نظام، بجھے جو چاند تو سورج نکال دیتا ہے۔ یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس طور پر کہ وہ رگے جا اور تبسم سے غم مستور تک، وہ رگے جا ہر تبسم سے غم مستور تک، اس کے چرچے ہیں لہو سے سانس کے دستور تک۔ وہی وہ جلوہ نما ہے، وہی وہ سایہ فغن، ایک بچے کی ہنسی سے منتہائے سور تک، اس کی خوشبو سے معطر ہے جہان رنگ بو، آیت قرآن سے لے کر اکبر و کافر تک۔ حضرات، یہ تقریب دراصل سرمایہ کار اور تنظیم کار دونوں کی باہمی ملاقات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس پروگرام کے انعقاد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فریقین کو بہرحال فائدہ پہنچے، ان کو اس حقیقت سے واقف کرایا جائے کہ سرمایہ کاری کیا ہے اور تنظیم کاری کیا ہے۔ اسی حوالے سے مختلف مہمانان ہیں، شرکاء ہیں جو آپ سے باری باری گفتگو کریں گے۔ ہمارے مہمان ڈاکٹر فاروق کریم صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس تقریب کے مہمان ہیں، ان کی بھی گفتگو ہوگی، اور دیگر تمام مہمانان جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نوخیز کمپنی جو متعدد افراد کے باہمی تعاون پر قائم ہوئی ہو، اس کا تعاون یہاں سے کیا جاتا ہے، اور جو اچھی رائے رکھتے ہوں کاروباری تعلق سے یا کاروبار کی اخلاقیات سے میل کھانے والے اور دیانتدارانہ اصولوں کے حامل ہوں، ان کی نہ صرف یہ کہ حوصلہ افزائی ہے بلکہ ان سے مشارکت کا بھی ارادہ یہ تنظیم رکھتی ہے۔ دستور ہے ہمارا کہ ہم کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی محفل شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کلام سے، تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اور منزل تک پہنچنے میں اسے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس روایت دیرینہ اور مستحسنہ کو زندہ رکھتے ہوئے ہم تلاوت کلام پاک کے لیے جو اس ادارے کے استاذ ہیں حافظ خضر صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ جناب خضر صاحب دائش پر تلاوت کلام پاک سے محفل کا باضابطہ آغاز کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے آپ محفوظ ہو رہے تھے۔ قرآن پاک کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی روایت کئی حوالوں سے ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جو کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے، اور سرکار دو عالم کی مدحت محفوظ ہے عرش اعظم پر، قرآن ہے بیاض نعت نبی، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ حضرات کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، ایک تیرے نام کی میں میم نہیں لکھ سکتا۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ تیرے بوریے پر سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پر درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ آئیے تلاوت نعت پاک کے لیے میں ان اشعار کے ساتھ کہ میں نعت کہہ رہا تھا صدا آئی کان میں، پروانہ موت کا ہے مصلی بڑھائیے۔ میں نعت کہہ رہا تھا صدا آئی کان میں، پروانہ موت کا ہے مصلی بڑھائیے، جھنجلا کے میں نے موت کے قاصد سے کہہ دیا مصروف نعت گوئی ہوں اس وقت جائیے۔ نعت پاک کے لیے بلال احمد بیگ صاحب تشریف لا رہے ہیں اور وہ نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہیں وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لیں ایسا تھوڑی ہے۔ زمانے میں جنہیں کاغذ قلم دونوں میسر ہیں وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لیں ایسا تھوڑی ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، نبی کی نعت پڑھ لینا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد ہم پروگرام کے اصل مقصد کی طرف دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہے ہیں۔ فراق گورکھپوری نے کبھی کہا تھا کہ شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو، شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کرو، بے خودی پڑتی چلی ہے راز کی باتیں کرو، نہ کھتے زلفیں پریشاں داستانے حسن یار، صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو۔ یہ ربائی یہاں پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ابھی تک 2 روایتیں مستحسنہ سے گزرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابتدائی کلمات میں جن مہمانوں کا میں نے نام لیا تھا وہ مہمان ہستیاں ہیں کیا۔ میں نے صرف سرسری طور پر ان کا نام لے کر آپ کو واقف کرا دیا تھا کہ اس محفل کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، جو اس کا تعارفی قصہ ہے وہ کس قدر طویل ہوگا یا مختصر ہوگا یہ آنے والا وقت طے کرے گا، لیکن مہمان کون ہے یہ میں نے بتا دیا تھا، کیونکہ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس طرح بھی پڑھو گے پہچان جاؤ گے۔ ان مہمانوں کے تعارف کے لیے جو ایک ایسی شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، جو پروگرام کے انعقاد میں یقیناً اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہ ہے مبشر اسلم وفائی صاحب کی شخصیت۔ تالیوں کی پرزور گڑگڑاہٹ کے ساتھ یا استقبال کا جو بھی طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں، آنکھوں سے، محبتوں سے، دلوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور احساس کو جس طرح آپ جگہ دے سکتے ہو ان کا استقبال کیجیے اور ان مہمانوں کا تعارف کرائیے۔ میں مبشر صاحب کو آواز دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، سنبھلتا نہیں ہے ہمارے سنبھالے، تمہارا علاقہ تمہارے حوالے۔ میری بات بھی آئی، ہماری بات بھی آئے تو شاید، لیکن جس موقع پر جہاں پر گفتگو ہوئی تو میں مبشر اسلم وفائی صاحب سے اس معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو باتیں راز کی ہے انہیں بھی عام کر دے گی، تمہاری دوستی ایک دن مجھے بدنام کر دے گی۔ حضرات تعارف وہ بری بلا ہے جس میں ہم نواؤں کی تعداد گھٹتی ہے اور مخالفین کی بڑھتی ہے۔ روداد میرے غم کی تاحشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ اسلم صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک پہلو کو بیان کیا اور کہیں پر انہوں نے اس کا بھی برملا اظہار کیا کہ قدم قدم پہ مقدر کو کوسنے والوں قدم اٹھاؤ کے تقدیر انتظار میں ہے۔ بات اس طرح بھی ہوئی کہ کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھینچے یہ اس کا نصیب، ہمارا کام ہے دستے ہنر کھلا رکھنا۔ آئیے سوچنے کا زاویہ الگ ہو سکتا ہے لیکن نقطہ ارتکاز ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک
मिसरा कभी कहा गया था कि इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। ये मिसरा सामने 4 शेरी मिजाज हस्तियों के सामने रखा गया और ये कहा गया कि इसका पहला मिसरा शामिल किया जाए। उस महफिल में 4 कौन लोग थे वो ये बता दूं, फिर उसके बाद मैं अगले मुकर्रिर तक पहुंचूंगा। उसमें एक अंधा भी था, दूसरा आशिक था और तीसरा शख्स आलिम भी था। तो जब ये मिसरा अंधे के हवाले किया गया तो उसने बड़ी होशमंदी के साथ ये कहा कि इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसमें गोयाई नहीं और मुझ में बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। और जब यही चीज फकीर तक पहुंची, क्योंकि उस महफिल में एक फकीर शख्स भी था, जब उस तक ये मिसरा पहुंचा तो उसने कहा कि मांगते थे जर मुसव्विर जेब में पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। हजरात सोच का जाविया देखिए, हर एक शख्स अपनी जगह पर 100% दुरुस्त है, लेकिन एक हमारी तंग नजरी होती है कि हम अपनी राय को दुरुस्त मानते हैं। तीसरी बात कहते हुए ये कहूंगा कि जब आशिक तक बात पहुंची तो उसने कम से कम इश्क के जो हुकूक हैं, जो इश्क मोहब्बत की अखलाकियात है, उसका भरम रखते हुए यहां तक कहा कि एक से जब 2 हुए लुत्फ यकताई नहीं, एक से जब 2 हुए लुत्फ यकताई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। और जब हजरत आलिम साहब तक ये सिलसिला पहुंचा तो उन्होंने शरीयत को लाते हुए इस मिसरे में यूं जोड़ दिया कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। मेरे बुजुर्गों, यही है वो सोच का जाविया। जितनी वसअत ज़हनी हमारे गुफ्तगू में होगी उतना ही हम ज्यादा कामयाब साबित हो सकते हैं। आइए मैं ज़मीर कादरी साहब से गुजारिश करूंगा, जो बैंक कारी के उसूल से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उनकी नज़र ऐसे मौज़ूआत पर बहुत गहरी होती है। उनकी गुफ्तगू में आप गहराई भी देखेंगे और मौजू से मुताल्लिक़ मालूमात का भरपूर ज़ख़ीरा भी। मैं उनको इस शेर के साथ दावत देते हुए, जिसमें कहीं न कहीं मेरी मजबूरी भी शामिल है और प्रोग्राम की नज़ाकत भी, कि कहीं तो लुटना है फिर नक़द जां बचाना क्या, कहीं तो लुटना है फिर नक़द जां बचाना क्या, अब आ गए हो तो मख्तर से बच के जाना क्या। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तेमाल कीजिए ज़मीर कादरी साहब का इस्तेमाल। डॉक्टर ज़मीर कादरी साहब, आपने जो गुफ्तगू की मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि जब चट्टानों में धड़कता है कोई ताजमहल, पेशे वक्त उसे रंगे अबद देता है, और कुछ तराशीदा ख्यालों का सहारा लेकर ज़हन फनकार हक़ाइक़ की सनद देता है। बहुत बहुत मुबारक मुबश्शिर असलम वफ़ाई साहब कि आपने इस प्रोग्राम में ऐसी हस्तियों को मदऊ किया जिनकी गुफ्तगू में हमा जहत पहलू के साथ साथ हमा रंगी भी है। अल्लामा सैयद मौदूदी से लेकर सैयद अबुल हसन अली नदवी तक और तारीख़ के वो तमाम नादिर पहलू जिनको इस एक इर्तिकाज़ी मौजू पर मरकूज़ किया जा सकता था, उन्होंने किया। बहरकैफ मुझे उनके वो आदाद व शुमार जो तिजारत के उसूल पर मबनी हक़ाइक़ को पेश करते हुए उन्होंने पेश किए, खिताब के खारजी और दाखिली दोनों पहलुओं पर उनकी नज़र थी और वो सामईन की नज़रों को भी पढ़ रहे थे और अपनी गुफ्तगू को वक्त के सांचे में ढाल कर पेश कर रहे थे। बहरहाल, देख दुनिया तू मुझे इस वक्त तन्हा छोड़ दे, ऐसे आलम में कि जब मुझ पर उतरती हो किताब। इकबाल के शेर उन्होंने पेश किए हों या फिर माज़ा खसर अल आलम बिहितातिल मुस्लिमीन का हवाला उन्होंने दिया हो, इतनी बात मुसल्लम है कि उन्होंने जिस स्पीच को, जिस गुफ्तगू को यहाँ पेश किया है, उसके लिए उन्होंने जहन के दरीचे भी देखे हैं, किताबों के औराक भी पढ़े हैं और उनकी जो मेहनतें थी वो यहाँ पर वाक़ईतन काबिल मुबारकबाद है। वो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने इस तरह की गुफ्तगू की। मुझको पाना है तो फिर मुझ में उतर कर देखो। बात खत्म करते हुए कहूँगा, ये उनका तारुफ करा रहा हूँ जो उन्होंने अपने फ़न के हवाले से हम सबको दिया और कहने पर मजबूर किया। मुझको पाना है तो मुझ में उतर कर देखो, यूं किनारे से समंदर नहीं देखा जाता। ये वो समंदर था जिसको किनारे से मैंने इसलिए तारुफ में इतनी बातें नहीं कहने की जुर्रत कर सका था क्योंकि मैं खुद उन्हें पहली बार सुन रहा था। अब आइए हज़रात, एक और बात
میں بات جوڑتے ہوئے کہ ہر ایک بات پر یہ الجھنیں نہیں اچھی، رہو گے ساتھ تو پھر اختلاف بھی ہوگا. یہ ان کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا، جو انہوں نے کہا کہ بڑی لکیر کو چھوٹی کرنے کا مطلب نہیں کہ متوازی لکیر بنا دی جائے، بلکہ یا تو پھر اس سے بڑا کام ہٹ کے کیجئے یا پھر کرنے والوں کی راہ میں روڑا مت بنیے. یہ ہمارے سماج کا سب سے بڑا ناسور ہے کہ نہ کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور نہ کرنے والوں کی تنقید سے بچتے ہیں. سید ارشد حسین ندوی صاحب یہاں موجود ہیں. انہوں نے جو تنظیمی کام کیے ہیں ان کے حوالے سے میرے برادر اکبر جناب ثناء اللہ قاسمی صاحب نے کل مجھے بتلایا، تو میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے جو اتنے بڑے بڑے کام کیے. بہرحال کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. آئیے جس کریسنٹ کوآپریٹو لمیٹڈ کے حوالے سے بات ہوئی، میں اسی کے پریزنٹیشن کے لیے، اسی کی پیشکش کے لیے میں جناب ڈاکٹر امتیاز عالم صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا پروگرام، اپنی پیشکش یہاں پر پیش کریں. بس صرف اس شعر کے ساتھ کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے کہ اہل بزم کو اب انتظار تیرا ہے. تالیوں کی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ ان کو مدعو کیجیے، ان کا استقبال کیجیے اور سنیے جو کہتے ہیں اور کریے جو مشورہ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مبشر صاحب کا، ضمیر صاحب کا اور کچھ لوگ ان کی کوشش کی وجہ سے آج یہ پروگرام ہوا، اور انہوں نے ان کی کوشش کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم لوگ کریسنٹ کوآپریٹو لمیٹڈ کی طرف سے اپنا پروگرام یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. اگر میں خود کی محنت کو دیکھوں یا اپنے کریسنٹ کوآپریٹو کی محنت کو دیکھوں کہ جو اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے ہم نے کی، اس کے مقابلے میں ہماری محنت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں. تو اس لیے میں دوبارہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو موقع دیا، ہمارے اس کوآپریٹو کو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم سے پہلے ضمیر صاحب آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے گئے ہیں، بیسیکلی ان کی بات سے یہ مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے ذہن کو اصل میں اجاگر ہونا ہے. بیسیکلی انہوں نے ایک پکچر سامنے لائی کہ اگر ہم اپنی ہی ریاست کا دیکھیں